مختصر سا کل کا بھی لے لیجیے گا، رہ گیا تھا انشاءاللہ تو ریگولر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گفتگو کل کے سبق میں یہ ہو رہی تھی، بخاری شریف کا جو نام حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے رکھا ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ اس میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے 7 لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو جامع کے متعلق بھی آپ حضرات کو کل بتا دیا گیا تھا کہ جس حدیث کی کتاب میں حدیث کے مضامین تمانیہ کے متعلق روایات جمع کی گئی ہوں، ایسی کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسند کے متعلق بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اسناد سے، اور اسناد کے معنی آتے ہیں رفع الحدیث الی قائلہ، یعنی سند کے ساتھ بات کرنا۔ صحیح کے متعلق بھی بتا دیا گیا تھا کہ صحیح یہ حضرات محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے، ایسی حدیث جس کے روایت کرنے والے تمام راوی عادل ہوں، اس کی سند متصل ہو، اور تمام راویوں کی قوت حافظہ اعلیٰ درجے کی ہو، اور اس میں شذوذ نہ ہو اور اس میں علت نہ ہو، تو ایسی روایت کو محدثین کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں۔ گویا دعویٰ کیا کہ ہماری اس پوری کتاب کے اندر جو روایات ہیں وہ سب صحیح درجے کی ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہماری 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو صحائح ستہ کہتے ہیں، 6 صحیح ترین کتابیں، ان میں سے بخاری شریف ایسی کتاب ہے کہ جس میں صرف صحیح روایت ہے، حسن کو بھی جگہ نہیں دی گئی۔ مسلم شریف کے اندر صحیح اور حسن دونوں طرح کی روایتیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر اصلاً تو صحیح روایتوں کو لانے کا اہتمام فرمایا، لیکن تابع کے طور پر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حسن روایتوں کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دی۔ اس کے علاوہ جو بقیہ 4 کتابیں ہیں، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ اور ترمذی، ان 4 کتابوں کے اندر تینوں طرح کی روایتیں ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری کتابیں احادیث صحیحہ پر مشتمل ہیں، تو پھر ضعیف کو کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضعیف روایت ہمیشہ ضعیف رہے یہ ضروری نہیں۔ اگر ضعیف روایت متعدد طرق سے اور متعدد سندوں سے مروی ہو تو تعدد طرق کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور وہ روایت حسن لغیرہ کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اور محدثین کا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طریقے سے صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ قابل استدلال ہیں اور استنباط مسائل کی بنیاد ان کو بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ یہ دونوں طرح کی حدیثیں بھی قابل استدلال ہیں اور ان کو بھی استنباط مسائل کے لیے بنیاد
بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرات ائمہ اربعہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے صحیح اور حسن کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بقدر ضرورت اپنی کتابوں میں ضعیف روایتوں کو بھی جگہ مرحمت فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، تو پھر ان کو صحیح تو نہیں کہنا چاہیے؟ صحیح کہنے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس اس میں صحیح صحیح ہے، صحیح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح کا اطلاق ان پر تغلیباً کیا گیا۔ جب کسی چیز کے اندر کئی چیزیں شامل ہوں تو جو اس کا جزو غالب ہوتا ہے اسی کے نام سے پورے مجموعے کو موصول کر دیا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں چونکہ روایات صحیحہ غالب ہیں، اس لیے تغلیباً ان کا نام صحیح رکھ دیا گیا، ورنہ صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور بعض روایات ضعیف بھی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روایت قابل عمل یا قابل استدلال نہیں ہے۔ ایسا جو لوگوں میں ذہن بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ روایت قابل عمل یا قابل استدلال نہیں ہے، بلکہ ضعیف روایت بھی قابل عمل اور قابل استدلال ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ضعیف روایت متعدد سندوں سے مروی ہو تو تعدد طرق کی وجہ سے وہ ضعیف نہیں بلکہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے، اور پھر حسن لغیرہ بننے کے بعد وہ قابل استدلال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ضعیف روایتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی روایت کے اندر ضعف آیا ہے کسی راوی کے اخلاقی کمزوری کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ضعف آتا ہے قوت حافظہ کے نقصان کی وجہ سے، تو قوت حافظہ کا جو نقصان ہے اس کا انجبار ہو جاتا ہے، تعدد طرق اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہر ضعیف روایت ایسی ضعیف روایت کہ جس روایت کا ضعف قابل تحمل ہو یا قابل جبر ہو، ایسی تمام روایتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو روایتیں ایسی ہیں کہ ان کا ضعف غیر معمولی ہے تو ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ فضائل میں ان کا استعمال ہو سکتا ہے، مسائل کے استنباط کے لیے ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے ضعیف روایتیں بھی بیکار نہیں ہیں، ضعیف روایتیں بھی جو ہے بے فائدہ نہیں ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے اور وہ بھی فائدے کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان کو جمع کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ المختصر کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے، یعنی یہ دعویٰ کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب ہم نے مختصر لکھی ہے، یعنی ساری صحیح حدیثیں اس میں جمع نہیں کی ہیں۔ 6 لاکھ حدیثیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، ان 6 لاکھ میں سے انتخاب کر کے یہ 9082 حدیثیں ہیں جو اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں۔ تو 6 لاکھ میں سے 9082 اگر تناسب دیکھو تو کتنی مختصر ہے۔ تو ہم نے اس روایت کتاب کو مطول اور بہت لمبی نہیں بنایا، اس لیے کہ مقصد ہی اختصار تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس بنیاد پر بخاری شریف کو لکھنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں نا، کہ اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی صاحب نے یہ تمنا ظاہر کی کہ بھئی حدیثیں بہت ہو گئی ہیں، سب کو یاد کر لینا
اور سب کو سمجھ لینا اور سب پر عمل کر لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ کوئی شخص احادیث کا ایک مختصر سا مجموعہ تیار کر دیتے تاکہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو، سمجھنا بھی آسان ہو اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ اس تمنا کی تکمیل کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ تو اگر طویل فرما دیتے تو مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں اس مقصد کا حصول اسی پر موقوف ہے کہ اس کو مختصر رکھا جائے، اس لیے فرمایا المختصر۔ آگے فرمایا من امور، یہ امور امر کی جمع ہے اور یہاں امور سے مراد ہیں اقوال رسول، افعال رسول، تقریرات رسول اور صفات رسول۔ لفظ رسول لا کر یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں صرف احادیث مرفوعہ کو جگہ دی ہے، احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ کو ہم نے اس کتاب میں شامل نہیں کیا۔ اس پر ایک اشکال بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی ہم کل آپ کو دے چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں کہیں اقوال صحابہ بھی موجود ہیں، اقوال تابعین بھی موجود ہیں۔ تو احادیث موقوفہ اور مقطوعہ تو بخاری کے اندر ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ صرف احادیث مرفوعہ اس کے اندر ہے، یہ دعویٰ تو صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث موقوفہ اور مقطوعہ یعنی صحابہ اور تابعین کے جو اقوال اپنی کتاب میں جمع کیے ہیں وہ ضمناً ہیں۔ اصلاً جو آپ نے احادیث جمع کی ہیں وہ احادیث مرفوعہ ہی ہیں، اور جو چیزیں ضمناً ہوتی ہیں وہ قابل تذکرہ نہیں ہوتی ہیں، ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ شمار انہی کا ہوتا ہے جو چیزیں اصل کا درجہ رکھتی ہیں، اصلی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ من سننہ و سننہ و ایامہ، سنن یہ سنت کی جمع ہے، اور میں نے آپ کو کل یہ بات تفصیل سے سمجھا دی تھی کہ سنت کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے اور سنت کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، اور سنت کا لفظ فقہی کتابوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تینوں جگہوں پر سنت کا مصداق علیحدہ علیحدہ ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ سنت آیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو یہاں سنت سے مراد نظام کائنات ہے، یعنی اللہ نے اسباب پیدا فرمائے اور ان اسباب کے اثر کے طور پر مسببات کا وجود ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب اور مسببات کا جو سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا کہ اسباب کے نتیجے میں مسببات کا ظہور ہوتا ہے، اسی نظام کائنات کا نام جو ہے سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن پاک میں لفظ سنت آیا اس سے مراد نظام کائنات ہے، یعنی نظام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے تبدیل نہیں فرماتے، جو نظام ہے وہ سب کے لیے یکساں چلتا ہے۔ جب کوئی سبب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر ولی پر بھی وہی ہوتا ہے، فاسق و فاجر پر بھی وہی ہوتا ہے، مقربین پر بھی وہی ہوتا ہے، غیر مقرب پر بھی وہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو اس کا اثر نہیں ہو، ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، حالانکہ آگ سبب احراق ہے، یعنی آگ میں جو چیز ڈالی جائے گی اس کو جل جانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو غیر معمولی آگ کے اندر ڈالا گیا اور وہ نہیں جلے، تو پھر آگ کا سبب آگ کا اثر کہاں ظاہر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ خرق عادت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی خلاف عادت کچھ امور ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جا سکے۔ مسلسل اسباب کے اثرات کو دیکھ کر
لوگ سبب ہی کو فاعل حقیقی نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے کبھی کبھی خلاف عادت کچھ امور ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسباب بھی مشیت خداوندی کے محکوم ہیں۔ اسباب کا اثر بھی اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ کی طرف سے ظہور اثر کی اجازت ہو تو ظہور اثر ہوگا، ورنہ ظہور اثر نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک میں سنت سے مراد یہ نظام کائنات ہے، اسباب و مسببات کا سلسلہ، اور احادیث پاک کے اندر جہاں جہاں لفظ سنت آیا ہے جیسے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین وغیرہ وغیرہ، تو یہاں سنت کا مصداق ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین و شریعت میں جس راستے پر چلنا امت کے لیے لازم اور ضروری ہے اس طریقے کا نام ہے سنت۔ اور فقہی کتابوں کے اندر یہ حکم کے ایک درجہ خاص کا نمبر ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، تو یہ تیسرے نمبر پر، یعنی احکام کا تیسرا درجہ وہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت اور حدیث کے اندر بنیادی طور پر فرق ہے، لوگ اس فرق کو محسوس نہیں کر پاتے، نہیں جانتے، بعض مرتبہ اس سے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس فرق کو جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا وہ فرق ذہن نشین رکھیے گا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سنت اور حدیث کے اندر حدیث کی مشہور تعریف کے مطابق عموم خصوص میں وجہن کا رشتہ ہے، اور عموم خصوص میں وجہن کو عام منطق کی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جب دو کلیوں کا آپسی رشتہ ایسا ہو کہ دو مادہ افتراق ہو، ایک مادہ اجتماع ہو، تو اس کو کہتے ہیں عموم خصوص میں وجہن۔ ایک کلی عام من وجہن کہلاتی ہے، دوسری کلی خاص من وجہن کہلاتی ہے، جس کی مثال منطق والوں نے دی ہے ابیض اور حیوان کے ذریعے۔ ابیض یعنی سفید، تو ابیض اور حیوان ان دونوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہن کا رشتہ، یعنی دو مادے افتراق کے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہے۔ مثلا سفید کپڑا یہ مادہ افتراقی ہے، سفید کپڑا ابیض تو ہے لیکن حیوان نہیں ہے، جاندار نہیں۔ کالی بھینس یہ حیوان تو ہے لیکن ابیض نہیں، اور سفید بیل یہ ابیض بھی ہے اور حیوان بھی ہے، یہ مادہ اجتماعی ہے۔ اسی طرح سنت اور حدیث کا درجہ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حدیث ہیں لیکن سنت نہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو سنت ہیں لیکن حدیث کی مشہور تعریف کے مطابق وہ حدیث نہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ اب ان کو سمجھیے آپ تینوں کو، کل یہ بات آپ کو سمجھا دی گئی تھی لیکن ان بھائی کی خواہش پر دوبارہ اس کا تکرار کیا جا رہا ہے اختصار کے ساتھ۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث ہیں لیکن سنت نہیں ہے، جیسے تین طرح کی حدیثیں ہیں جو حدیث کہلاتی ہیں لیکن سنت کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر ایک منسوخ حدیثیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر شروع زمانے میں عمل ہوا اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو وہ منسوخ روایتیں ظاہر بات ہے کہ وہ حدیثیں ہیں، اس لیے کہ ان منسوخ روایتوں میں یا تو قول رسول کو بیان کیا گیا ہے یا فعل رسول کو بیان کیا گیا ہے، اور قول رسول بھی حدیث ہے اور فعل رسول بھی حدیث ہے۔ جیسے توضؤوا مما مست النار، جو چیز آگ سے مس ہو جائے، جس چیز کو آگ پر پکایا گیا ہے، اگر اس سے مزاولت ہو جائے، اس کا استعمال انسان کر لے تو اب اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ گویا ما مست النار پہلے نوافذ وضو میں شامل ہے۔
کچھ زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حکمت خداوندی کے مطابق اس امت پر سہولت پیدا کرنے کے لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ پیغمبر علیہ السلام کو آگ پر بھنا ہوا گوشت لا کر کے دیا گیا، آپ نے چاقو چھری سے کاٹ کاٹ اس کے پیس تناول فرمائے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ یوں ہی اٹھے نماز کے لیے تشریف لے گئے، وضو کا اعادہ نہیں فرمایا اور نماز پڑھ لی، تو معلوم ہوا کہ ما مست النار ناقض وضو نہیں۔ تو اب یہ توضؤ مما مست النار یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اس کی صحت میں اور حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جس طریقے کو اپنانا اور جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ سنت ہے، اور توضؤ مما مست النار پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت نہیں کہیں گے، البتہ حدیث اس کو ضرور کہیں گے۔ تو جتنی بھی روایات منسوخہ ہیں، احادیث منسوخہ ہیں، وہ سب کی سب حدیث تو ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی سنت کہلانے کی مصداق نہیں۔ اب یہ جو منسوخ روایتیں ہیں، ان کے منسوخ ہونے کا کبھی کبھی تو صراحتاً پتہ چل جاتا ہے، کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے، جیسے اسی روایت کے بارے میں منذکور ہے حدیث کی کتابوں میں، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، حضور نے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد وضو فرمایا بھی ہے اور وضو نہیں بھی فرمایا ہے، کان آخر الامرین، لیکن دونوں کاموں میں بعد والا کام تھا ترک وضو، تو جو بعد والی چیز ہے وہ ناسخ ہوتی ہے، جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، تو وضاحت ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسی کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے، حضرات مجتہدین اپنے اجتہاد کے ذریعے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ کون سی روایت ناسخ ہے اور کون سی روایت منسوخ ہے، اور ان کی محنت کے نتیجے میں، کوشش کے نتیجے میں یہ بات طے ہو جاتی ہے، اتفاقی طور پر سارے مجتہدین اس پر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ جیسا کہ دو روایتیں، ایک ہے اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جائیں اور مرد کی شرمگاہ کا آگے کا حصہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو، غسل واجب ہو گیا، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ اور ایک حدیث ہے انما الماء من الماء، خالی صحبت کرنے سے، عزب تناسل کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ انزال منی نہ ہو جائے، انزال منی ہے تو غسل واجب ہوگا، انزال منی نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں۔ تو صحابہ کرام میں شروع زمانے میں اس میں اختلاف تھا، بعض لوگ انما الماء من الماء کے سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے کہ اگر اکسال کی صورت پیدا ہو جائے کہ ایک آدمی بیوی سے صحبت شروع کرے اور پھر انزال سے پہلے ہی صحبت کا عمل بند کر دے، انزال نہ ہو، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ غسل ہوتا ہے ماں کے نکلنے سے، انما الماء من الماء۔ اور بعض صحابہ یعنی مہاجرین یہ فتویٰ دیتے تھے کہ انزال ہو یا انزال نہ ہو، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل کے پیش نظر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ اختلاف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ اختلاف اسی طریقے سے چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا
تاکہ اختلاف کو ختم کیا جا سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں ازواج مطہرات سے صحیح روشنی مل سکتی ہے۔ وہ بتا سکتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکسال کی صورت پیش آئی ہو تو آپ نے اس صورت میں غسل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر اکسال کی صورت میں آقا نے غسل فرمایا تو ہم سب کو غسل کرنا چاہیے، آقا نے غسل نہیں فرمایا تو ہم کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحب زادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان سے پوچھو۔ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لہذا میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں کسی کو بھیجا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت شروع فرمائی اور پھر بیچ ہی میں صحبت کے عمل کو روک دیا، تو میں نے بھی غسل کیا تھا اس کے بعد میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غسل فرمایا تھا۔ جب یہ خبر ملی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اب طے ہے یہ بات کہ ایک سال کی صورت میں غسل ہوگا، اور آج کے بعد اگر کسی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو اب دیکھو ان مجتہدین صحابہ کے اجتہاد اور کوشش اور تحقیق کے نتیجے میں پتہ چل گیا کہ انما الماء من الماء یہ منسوخ ہے اور اذا التقى الخطانان ناسخ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ناسخ ہوتی ہے، ایک حدیث منسوخ ہوتی ہے، لیکن یہ طے کرنے میں کہ کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے مجتہدین کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ کسی کی نگاہ میں یہ حدیث ناسخ ہے وہ منسوخ ہے، کسی کی نظر میں وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ اختلاف اخیر تک چلتا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف امت رحمت، جیسے رفع یدین اور ترک رفع یدین کی روایتیں، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم اور طے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں بھی پڑھی ہیں جن میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین فرمایا ہے، اور آپ نے ایسی بھی نمازیں پڑھی ہیں کہ جن میں آپ نے ان دونوں مقامات پر رفع یدین نہیں فرمایا۔ دونوں روایتیں، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، رفع یدین والی روایتیں بھی صحیح ہیں اور ترک رفع کی روایات بھی صحیح ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ طے کرنے کے لیے کہ رفع والی روایتیں جو ہیں یہ ناسخ ہیں یا ترک رفع والی ناسخ ہیں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑے امام ہیں، اس لیے کہ باقی جو دونوں امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے، وہ ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ رفع والی روایات منسوخ ہیں اور ترک رفع والی روایات ناسخ ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں رفع یدین فرمایا تھا، بعد میں اس چیز کو ترک فرما دیا تھا۔ اور ان حضرات کے اس قول کا قرینہ اور دلیل یہ ہے، ان حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایتیں ترک والی روایتیں ناسخ ہیں اور رفع والی روایتیں منسوخ ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین
یہ کہ بات دیگرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. صدیق اکبر جتنے دن خلیفہ رہے آپ کے مصلی پر نماز پڑھائی، اور خود آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی بیماری کے ایام میں بھی 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں. لیکن ایک مرتبہ بھی آپ سے رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے. پورے ذخیرے حدیث کے اندر کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آقا کی زندگی میں جو 17 نمازیں پڑھائی ہیں صدیق اکبر نے ان نمازوں میں، یا پھر آپ کے پورے دور خلافت کے اندر جو امامت ہے اس میں کہیں آپ نے رفع یدین کیا ہو. ایک روایت میں بھی ایسا نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تک خلیفہ رہے مسجد نبوی میں امامت فرمائی، رفع یدین نہیں فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تک جو ہے خلیفہ رہے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا اور وہ مدینے میں رہے، کچھ دن کے بعد آپ یہاں سے منتقل ہو کر کوفہ تشریف لے گئے تھے، لیکن جب تک مدینے میں رہے آپ نے نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں فرمایا. یہ دونوں بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں رفع یدین فرماتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کی وفات کے بعد چاروں کے چاروں خلفاء آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر اس سنت کو ترک فرما دیں جس کو تواتر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کرتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ان حضرات کا رفع یدین نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں فرماتے تھے. تو اس لیے ان دونوں بزرگوں نے صحابہ خلفائے راشدین کے عمل کو قرینہ بنا کر یہ طے کیا کہ رفع کی جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہیں، اور ترک رفع کی جو روایات ہیں وہ سب کی سب ناسخ ہیں. لیکن دونوں جو چھوٹے امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا ماننا یہ ہے کہ رفع والی روایتیں ناسخ ہیں اور ترک رفع والی روایتیں منسوخ ہیں. اور ان حضرات کے نزدیک قرینہ یہ ہے کہ اصاغر صحابہ، چھوٹی چھوٹی عمر کے جو صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اصاغر صحابہ میں، تو اصاغر صحابہ چھوٹی عمر کے جو صحابہ ہیں وہ رفع یدین کی روایتوں کو نقل فرما رہے ہیں. تو اب چھوٹی عمر والوں نے دیکھا تو ظاہر بات ہے انہوں نے اخیر زمانے میں تو دیکھا ہوگا. تو جب اصاغر صحابہ بھی نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اخیر حصے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں. اور جب اخیر زمانے تک رفع یدین فرماتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر الامرین جو ہے وہ رفع یدین ہے. ترک رفع یہ پہلے زمانے کی بات ہے، اور جو پہلے زمانے کی بات ہے وہ منسوخ ہوگی، جو بعد والی ہے وہ ناسخ ہوگی. یہ اختلاف ہوا ان چاروں ائمہ کے درمیان. دو ایک طرف ہو گئے، دو ایک طرف ہو گئے. دونوں بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ترک رفع کے قائل ہو گئے، اور دونوں چھوٹے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ رفع کے قائل ہو گئے. دیکھو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھو، ان چاروں ائمہ میں رفع اور ترک رفع کے سلسلے میں اختلاف تو ہے، لیکن ان حضرات کے یہاں یہ اختلاف صرف اختلاف کی حد تک ہے، مخالفت کے درجے میں نہیں آیا.
ان حضرات کے یہاں یہ بات طے ہے کہ رفع یدین کے ساتھ کوئی نماز پڑھے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ترک رفع کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ رفع یدین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی، نماز میں فساد نہیں آیا، صرف افضل اور غیر افضل کا فرق۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اس بات کے تو قائل ہیں کہ رفع یدین ہونا چاہیے، لیکن دونوں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر کسی نے اپنی نماز میں رفع یدین نہیں کیا تو اس کی نماز درست اور صحیح۔ نہ شوافع اور حنابلہ مالکیہ اور حنفیہ کی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں، اور نہ حنفیہ اور مالکیہ شوافع اور حنابلہ کی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں۔ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ رفع اور عدم رفع یہ دونوں چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بس اختلاف اس میں ہے کہ ان میں اولین کون ہے اور آخر کون ہے، کون ناسخ ہے اور منسوخ ہے، تو صرف افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر جو ایک گروہ پیدا ہوا ہے، باطل گروہ، غیر مقلدین کا گروہ، جو خود کو غلط طریقے سے اہل حدیث کہتا ہے، یہ اہل حدیث کا جو گروہ ہے، یہ گروہ اس چیز کو حق اور باطل کا اختلاف بنا کر کے بیٹھ گیا ہے اور طرح طرح کے مغالطے اس میں پیش کر دیے، حالانکہ ان کے پاس اپنے مدعا کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو، آپ ان سے بات کرو گے تو وہ بہت ساری حدیثیں آپ کے ساتھ، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث آپ کو دکھائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی ان کے مسلک کو ثابت کرنے والی نہیں، دھوکہ ہے۔ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جس نقطے پر اختلاف ہے دلیل فریقین اس نقطے کی نفی اور اس بات کے لیے لائیں، اور جس نقطے پر اختلاف نہیں ہے اس پر دلیل لائیں تو وہ دلیل بیکار ہے نا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اب اس کی دو حیثیتیں، کتاب ہونا اور بخاری ہونا۔ اب مان لیجئے یہ اختلاف ہو جائے کہ یہ بخاری ہے یا مسلم ہے، لیکن کتاب ہونا تو طے ہے نا۔ اب کوئی آدمی اگر یہ دلیل پیش کرے کہ انہ کتاب، دیکھو جی اس دلیل سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب ہے، یہ دلیل احمقانہ چیز ہے بھائی، اس کا کتاب ہونا تو مسلم ہے، کتاب ہونے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ جب کتاب ہونے میں اختلاف نہیں ہے تو کتاب ہونا ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تو لا حاصل ہے۔ بات سمجھ مارے نہیں سمجھ رہے؟ دلیل یہ پیش کرنی ہے کہ یہ بخاری ہے یا بخاری نہیں ہے۔ اگر بخاری کے منکر ہو تو اس کا مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے دلیل لائیے، بخاری مانتے ہو تو بخاری ہونے کی دلیل لائیے۔ اب رفع یدین کے سلسلے میں غیر مقلدین کا جو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت سے یا حنفیہ اور مالکیہ سے، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ اختلاف نہیں۔ اچھی طرح سمجھو، ہمارے بہت سے ساتھی اس کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے جب وہ رفع یدین کی روایتیں پیش کرتے ہیں تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری روایتوں میں، اور بیچارے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھو، غیر مقلدین جو روایتیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں رفع یدین فرمایا تھا، وہ روایتیں ان کے مسلک کی دلیل ہی نہیں، اس لیے کہ رفع یدین فرمایا تھا یہ اختلاف نہیں، یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے دونوں باتیں کہ فرمایا بھی تھا اور نہیں بھی فرمایا تھا۔
تو فرمانا اور نہ فرمانا یہ جو ہے یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. لہذا حضور نے رفع یدین کیا تھا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم بھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے. جب احادیث صحیحہ میں یہ بات مذکور و موجود ہے تو اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. دونوں طبقے شوافع اور حنابلہ، مالکیہ اور حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں، رفع یدین بھی اور ترک رفع یدین بھی. تو رفع یدین کیا کہ یہ اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف یہ ہوتا کہ رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو وہ روایات جن میں رفع یدین کرنے کا تذکرہ ہے وہ بہترین دلیلیں، مضبوط دلیلیں بن جاتی. لیکن یہ اختلاف نہیں. اختلاف یہ ہے ای الامرین کان آخر الامرین، کہ ترک رفع اور رفع ان دونوں باتوں میں سے آخری بات کون سی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے، ایسی حدیث ان کو پیش کرنی چاہیے جو اس بات پر ناطق اور شاہد ہو، دلالت کرنے والی ہو کہ زندگی کے آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں. اور لاکھوں حدیثوں کے اس ذخیرے میں ایک بھی ایسی صحیح اور صریح روایت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اخیر زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو رفع کے قائل ہیں وہ بھی ایسی کوئی روایت پیش نہیں کر پائے، اس لیے یہ کر دیتے تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جاتا. انہوں نے بھی قرائن سے کام لیا. کیا قرینہ پیش کیا کہ اصاغر صحابہ رفع یدین کی روایتیں نقل کرتے ہیں تو انہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تبھی تو نقل کرتے ہیں. اور جب اصاغر نے دیکھا تو اصاغر تو حضور کی زندگی کے اخیر زمانے میں تو آئے ہیں، تو وہ اخیر زمانے میں دیکھا، اور جب اخیر زمانے میں دیکھا تو پھر اخیر زمانے میں یہ عمل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع جو ہے وہ آنا آخر الامرین. لیکن ان کا یہ استدلال محل نظر ہے. اصاغر صحابہ کا کسی مسئلے کو یا کسی واقعے کو نقل کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی حتمی طور پر کہ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. یہ کوئی حتمی دلیل اس لیے کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایتیں نقل کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی روایتیں نقل کرتے ہیں. صحابہ جو روایات نقل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روایت انہوں نے حضور سے سنی ہے یا ہر کام انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اصاغر صحابہ جو نقل کرتے ہیں وہ دو طرح کی حدیثیں نقل کرتے ہیں. ایک وہ روایتیں جو انہوں نے اپنے طور پر سنی ہے، یعنی انہوں نے خود وہ باتیں حضور کی مجلس میں حضور سے سنی ہیں یا وہ کام حضور کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. اور کچھ روایات اصاغر صحابہ وہ نقل کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، وہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نہیں فرمایا بلکہ ان سے پہلے یہ کام ہوا. اکابر صحابہ نے ان کو بیان کیا، اصاغر صحابہ نے ان کو سنا. تو جو اصاغر صحابہ نے اکابر صحابہ سے سنا تھا اس کو بیان کرنے میں ان اصاغر کے دو طریقے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ان صحابی کا نام لے کر بیان، عن فلاں عن رسول اللہ، کہتے ہیں مجھ سے فلاں صحابی نے نقل کیا ہے اور انہوں نے حضور کے حوالے سے یوں فرمایا. اکابر صحابہ کا نام کبھی نہیں لیتے، ڈائریکٹ اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو جب دونوں طریقے رائج ہیں
تو اساطیر صحابہ کا کسی روایت کو نقل کرنا یہ اس بات کی حتمی دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر زمانے میں پیش آیا، یہ حتمی دلیل نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کو اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے وہ روایات لانی چاہیے جن میں اس بات کی صراحت ہو کہ رفع الیدین کان آخر الامر، اور ایسی کوئی روایت بھی پیش کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں۔ تو جو روایت پیش کرتے ہیں وہ صرف مغالطہ ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں حضور کی زندگی میں پیش آئے ہیں۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک ان میں اخیر زمانے میں پیش آنے والی چیز ترک رفع ہے، جس کا مضبوط قرینہ خلفائے راشدین کا طرز عمل ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی رفع یدین نہیں فرمایا۔ تو یہ منسوخ روایت سے بات چلی تھی نا کہ کہیں کہیں تو منسوخ روایت میں جب غور کرتے ہیں کون سی روایت ناسخ ہے کون سی روایت منسوخ ہے تو اس میں مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ حدیثیں جو حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے وہ تین طرح کی ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر منسوخ حدیثوں کا ہے، سمجھ گئے؟ دوسرا نمبر وہ حدیثیں جو آپ کی خصوصیت ہے، وہ تمام کی تمام روایتیں حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں۔ جیسے مختلف حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں رکھی ہیں، لیکن امت کے لیے حکم کیا ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اب یہ آپ کا 9 بیویاں رکھنا یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں۔ تو سنت علیحدہ ہے، حدیث علیحدہ ہے۔ اور یاد رکھو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اختیار کرنے کا مکلف بنایا۔ پورے ذخیرے حدیث کے اندر حدیثوں کو یاد کرنے کی فضیلت ہے، حدیثوں کو پڑھنے کی فضیلت ہے، حدیثوں کو پڑھانے کی فضیلت ہے، حدیثوں کو آگے بڑھانے کی فضیلت ہے، لیکن کسی ایک حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ تمسکوا باحادیث، کہیں بھی نہیں۔ جہاں بھی ہے تمسکوا بسنت، تمسکوا بسنت۔ تو سنت ہے عمل کے لیے، ہر حدیث عمل کے لیے نہیں۔ اس لیے جو منسوخ حدیثوں پر کیسے عمل کرو گے؟ جو حدیث آپ کی ذات کے ساتھ خاص اس پر کیسے عمل کرو گے؟ مثلا حدیث ہے کان ابیض مقصدا ملیحا، حضور بڑے گورے چٹے تھے، درمیانہ قد کے تھے، چہرے میں بڑی کشش تھی۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سنت بھی ہے۔ سنت کیونکہ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی دین کے طور پر جس چیز کو اختیار کرنا ضروری اس کا نام سنت ہے۔ تو اب گورے کیسے بنو گے؟ اب 4 شادیوں سے زیادہ کیسے کرو گے؟ تو 9 شادیوں کی روایت حدیث صحیح ہے لیکن سنت نہیں۔ تو جو روایتیں ایسی ہیں جو آپ کی خصوصیات پر مشتمل ہیں وہ سب روایتیں حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے جو روایتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ہیں کہ آپ نے کسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یا کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے فرمائی ہیں، وہ سب کی سب حدیث ہے لیکن سنت نہیں۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو جو چاہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ صحابہ میں پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ آج بھی حرم شریف کے اندر جب جاؤ گے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اللہ سب کو بار بار بلائے، تو دیکھا وہاں پہ مغرب کی اذان ہوتی، بہت سارے لوگ ایک دم سے جو ہے نفلوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، اور اتنے امام صاحب نماز شروع کرتے اتنے وہ جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ تو اب یہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب یہ حدیث تو ہے اور حدیث صحیح ہے لیکن سنت نہیں۔
اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس روایت کے راوی جو ہیں وہ خود نقل کرتے ہیں آخر میں کراہیت ان یتخذ الناس سنہ، کہ حضرت نے جو لمن شاء کی قید یہاں پر لگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ ان 2 رکعات نفلوں کو سنت نہ سمجھ بیٹھے. یہ 2 رکعات سنت نہیں، بلکہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو، یہ اس لیے فرمایا تھا کہ ایک مسئلے کی وضاحت مقصود تھی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بعد نماز عصر نوافل نہ پڑھی جائیں. تو بعد عصر نفل نہ پڑھی جائے، کب تک نہ پڑھی جائے؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ صلاۃ مغرب یا غروب آفتاب. چونکہ صلاۃ مغرب اور غروب آفتاب بالکل پاس پاس میں ہے نا، تو جو 2 چیزیں پاس پاس ہوتی ہیں ان میں اشتباہ ہو جاتا ہے نا کہ اب انتہا صلاۃ مغرب پر ہے یا غروب آفتاب پر ہے. تو کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ انتہا صلاۃ مغرب پر ہے، حالانکہ ایسا انتہا غروب آفتاب پر ہے. یعنی جو پابندی تھی وہ آفتاب کے غروب تک ہے. آفتاب غروب ہو گیا تو اب چاہے مغرب کی نماز پڑھی گئی ہو ابھی یا نہ پڑھی گئی ہو، بس وہ کراہت ختم ہو گئی. اب کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی نماز مکروہ. تو یہ مسئلہ صلو قبل المغرب اس مسئلے کی وضاحت کے لیے تھا. یا جیسے آپ نے ایک پوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے بالکل صحیح حدیث ہے، اس کے حدیث ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز آپ نے ایک مجبوری میں کی، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا موقع، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے کھڑے ہو کے کر لیا، لیکن سنت نہیں. تو بالا قائما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک واقعے کے علاوہ زندگی میں کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا. بس اس پوڑی پر ایک دفعہ راستے میں تو ایسا کیا، پھر کبھی. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی من حدثکم ان یبول قائما فلا تصدقوه، اگر کوئی آدمی تم سے یوں کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے تو اس کی بات کو ہرگز ہرگز مت ماننا. حضور کھڑے ہو کے کبھی پیشاب نہیں فرماتے تھے، حضور تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے. تو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیث علیحدہ ہے اور سنت علیحدہ ہے. بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جو حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے. اسی لیے حدیث پر عمل کرنے کی تاکید نہیں فرمائی بلکہ سنت پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. بس بھی باقی کل انشاءاللہ.